بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ اوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق الله العظيم. ابھی جو آیت تلاوت کی گئی یہ سورہ کہف کی جو کہ 15ویں پارے میں ہے، آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 15 تلاوت کی گئی. گزشتہ تفسیر میں یہ بتایا گیا تھا کہ سورہ کہف یہ اصحاب کہف کا اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اس واقعے کے متعلق یہاں تک بتایا گیا تھا کہ ایک زمانے میں کچھ نوجوان تھے جن کے زمانے میں دقیانوس نام کا ایک زبردست بت پرست بادشاہ تھا جو لوگوں کو بت کی عبادت کرنے پر مجبور کرتا تھا اور عبادت نہ کرنے والے کو سخت سے سخت سزا دیتا تھا. اسی زمانے میں چند نوجوان تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی نعمت سے نوازا اور ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آئی کہ یہ جو بات ہو رہی ہے بتوں کی عبادت کی بالکل غلط ہے، اور وہ ان لوگوں سے الگ ہو گئے. یہاں پر گزشتہ بیان کیا گیا تھا. پھر ان لوگوں نے الگ ہو کر اپنی ایک چھوٹی سی عبادت گاہ بنائی اور اسی میں وہ رہتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس زمانے کے حساب سے عبادت کیا کرتے تھے. اب یہاں ایک بات یہ آتی ہے کہ یہ لوگ جو تھے وہ کون سے دین کو ماننے والے تھے. تو اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، لیکن تحقیقی طور پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ لوگ جو حضرت مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو ماننے والے تھے. تو ان لوگوں نے اپنا الگ سے عبادت گاہ بنائے اور اس میں ہمیشہ رہتے تھے اور اس زمانے کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. لیکن یہ راز چند ہی دنوں میں ظاہر ہو گیا اور بادشاہ کو پتہ چلا کہ اس طرح کچھ نوجوان ہیں جنہوں نے میرے دین سے بغاوت کی ہے اور وہ الگ دین اور ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اب یہ چونکہ گزشتہ جیسے کہ بتایا گیا تھا کہ بڑے معزز لوگ تھے، بادشاہ کے بڑے قریبی لوگ تھے، تو بادشاہ کو زیادہ فکر لاحق ہوئی کہ اگر میرے قریبی لوگ میرے دین سے دور بھاگیں گے تو دوسرے لوگوں کا تو کیا ہوگا. تو اس نے بادشاہ نے ان نوجوانوں کو بلایا اور ان سے تاکیدی انداز میں پوچھا کہ بھئی آپ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں. تو اس وقت ان نوجوانوں نے اس بادشاہ کے سامنے پیٹو اپنی بات بیان کر دی، جس کو آگے کی آیت میں بیان کیا جائے گا کہ ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں
اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ چیز بادشاہ کو بڑی ناگوار گزری، اور اس نے ان کو کہا کہ دیکھو آپ نوجوان ہیں، آپ کچھ سوچ لیجئے، میں چاہوں تو میں ابھی آپ کو قتل کر ڈالوں، لیکن میں آپ کو ایک چانس اور دیتا ہوں، ایک موقع اور دیتا ہوں، آپ ذرا سوچ لیجئے تاکہ آپ کی جان بچ جائے اور واپس میرے دین پر آ جائیے۔ پھر اس کے بعد ان نوجوانوں نے دیکھا کہ ماحول ناگوار ہے، لہذا انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ بھی ہم جو ہے یہاں سے ہجرت کر جاوے اور ایسی جگہ پر جائیں جہاں ہم سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں اور کوئی بھی ہمیں اس عبادت میں نہ روک سکے۔ اسی مشورے کے بعد یہ چند نوجوان گئے اور ایک پہاڑ کی غار میں جا کر چھپ گئے، اور وہاں انہوں نے ایک آدمی کو مقرر کیا جو روزانہ جو ہے چھپے ویش میں آتا تھا اور شہر میں جو کچھ چل رہا تھا اس کی خبریں لے کر واپس غار میں جاتا تھا اور ان نوجوانوں کو بتاتا تھا۔ اسی معمول کے مطابق ایک دن وہ شخص شہر میں آیا، اس نے دیکھا کہ ان کا معاملہ بڑا سنگین ہو چکا ہے، ہر طرف سے ان کے متعلق وارنٹ ظاہر ہو چکا ہے اور ہر ایک آدمی ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے۔ تو اور یہاں تک بات آ چکی تھی کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کو بادشاہ نے اپنی حراست میں لے لیا تھا اور ان پر سختی کر رہے تھے کہ بھئی بتاؤ یہ لوگ کہاں ہیں۔ تو اس نے آ کر ان کو بتایا کہ اس طرح کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، جیسا کہ قرآن مجید میں ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور یہ سو گئے، اور یہ ایسے سوئے کہ 300 سال تک یہ سوتے رہے۔ اب 300 سال کے بعد جب یہ بیدار ہوئے تو جس وقت وہ سوئے تھے اس وقت سورج جو ہے وہ غروب ہونے کے قریب تھا، سن سیٹ کا وقت تھا، اور جب یہ لوگ بیدار ہوئے تو اس وقت غروب ہونے کا کچھ پہلے کا وقت تھا۔ مثال کے طور پر جب سوئے تب مغرب کا وقت تھا اور جب اٹھے تب عصر کے بعد کا وقت تھا۔ تو جب انہوں نے سورج کو دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ ہم کتنے مدت تک سوئے، آپس میں کہا، تو اس میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ہم ایک دن سوئے، کیونکہ جب ہم سوئے تھے تب مغرب کا وقت تھا اور ابھی عصر کا وقت ہو رہا ہے۔ خیر جب وہ اٹھے اور انہوں نے اپنے ناخن اور اپنے بال دیکھے تو بہت بڑھ چکے تھے، پھر ان کو اندازہ ہوا کہ نہیں ہمیں کافی لمبی مدت تک سوئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بھوک لگی تھی، انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کچھ کوائنس کرنسی پیسے دیے اور کہا کہ جاؤ بھائی شہر میں جا کر کچھ کھانے پینے کا خرید کر لاؤ اور دیکھو ماحول کیسا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی شہر میں آیا، شہر میں آ کر جب اس نے شہر کے دروازے پر نظر ڈالی تو ماحول بالکل بدلا ہوا تھا۔ جس وقت ان لوگوں نے ہجرت کی تھی اس وقت ماحول بالکل بت پرستی کا تھا، ہر شخص بت پرستی کا قائل تھا۔ اب جب آیا ہے تو دیکھ رہا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ مسیحی دین پر قائم ہے اور نیک لوگ نظر آ رہے ہیں۔ خیر وہ ہمت کر کے شہر کے اندر داخل ہوا، ایک کھانے پینے کی دکان تھی، وہاں جا کر اس نے اپنے پیسے دیے اور کہا کہ فلاں چیز دو مجھے۔ جب اس دکاندار نے وہ پیسہ دیکھا تو اس کو انتہائی تعجب ہوا کہ یہ تو بہت پرانی کرنسی ہے، اور فوراً اس کو یہ بات شک میں آئی کہ یہ شخص وہ ہے جس کو شاید پرانا کوئی خزینہ مل چکا ہے، کوئی خزانہ ملا ہے۔ اس نے اپنے پڑوس والوں کو 2 4 5 6 لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ دیکھو یہ آدمی جو سکہ لے کر آیا ہے وہ بہت پرانا سکہ ہے۔ تو ان نوجوانوں نے اس کو پکڑا، دوسرے لوگوں نے اس کو پکڑا اور لے کر بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ کے سامنے اس کو پیش کیا اور کہا کہ یہ جو سکہ لے کر آیا وہ بہت پرانا ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اس کو خزانہ ملا ہے، آپ اس کی تحقیق کیجیے۔ تو بادشاہ نے اس کو سمجھایا اور کہا کہ بھئی بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ تو اس نے پورا واقعہ بیان کیا کہ بھئی اس طرح کا مسئلہ تھا۔ بادشاہ نے کہا اب آپ کو بالکل خوف کھانے کی اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دقیانوس بادشاہ کے مرے ہوئے 300 سال ہو گئے اور اب یہاں جو حکومت میری حکومت ہے اور میں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا اور یہ سارے کے سارے لوگ مسیحی دین پر ہیں۔ خیر بادشاہ نے کہا کہ آپ کے باقی ساتھی کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ فلاں جگہ کہ چلو مجھے لے چلو۔ تو وہ آدمی جو ہے ان کو لے کر نکلا اور غار کے پاس پہنچا تو اس نے بادشاہ اور اس کے قافلے والوں سے کہا کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہرو۔
اچانک آپ سب کو دیکھ کر ہمارے ساتھی گھبرا جائیں گے، تو پہلے میں جاتا ہوں پھر آپ سب آئیے۔ وہ آدمی اندر گیا اور اندر جانے کے بعد باہر ہی نہیں آیا۔ باہر بادشاہ انتظار میں، اور اس نے بڑی کوشش کی اندر جانے کی، لیکن اللہ کی قدرت یہ کہ وہ اندر نہیں جا سکا۔ اسی وقت بادشاہ نے ان 7 لوگوں کے نام اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوایا اور اس کو اس شیشے کو وہاں لگا دیا، اور وہ جگہ جہاں یہ لوگ گئے تھے اس جگہ کو انہوں نے ایک عبادت گاہ اور ایک مسجد کی شکل دے دی۔ تو یہ جو ان کا جو واقعہ ہوا، یہ جو لوگ جس وقت یہ سوئے تھے وہ سن 250 عیسوی کا زمانہ تھا۔ دقیانوس کا جو زمانہ تھا وہ سن 250 کا زمانہ تھا، پھر یہ 300 سال تک سوتے رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب یہ اٹھے تو اس وقت سن 550 عیسوی کا زمانہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی وہ سن 570 عیسوی میں ہوئی۔ تو یہ جو لوگ اٹھے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے 20 سال پہلے یہ اٹھے تھے۔ تو یہ ان کو جو رقیم کہا گیا گزشتہ والی آیت میں، تو رقیم کے معنی میں نے بتایا تھا کہ مرقوم یعنی لکھا ہوا۔ تو لکھا ہوا اس لیے ان کو کہا گیا کہ بادشاہ نے ان کے متعلق ساری تفصیلات لکھی اور لکھ کر جو ہے ان کو اس جگہ پر لگا دیا اور اس جگہ کو عبادت گاہ بنا دیا۔ یہاں 2 باتیں قابل غور ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آدمی ایمان پر ہو اور اس کو اپنے ایمان کا اظہار کرنے میں دشواری پیش آتی ہو اور ہر جگہ ماحول ایمان کے مخالف ہو، تو اس کے لیے اس زمانے میں ایسے ماحول میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنا فرض ہے۔ جیسا کہ ان نوجوانوں نے جب دیکھا کہ ہمارے لیے یہاں ہمارے ایمان پر جمے رہنا مشکل ہے، تو اس وقت انہوں نے ہجرت کی، اور ہجرت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ یہ جس وقت یہ سورت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس وقت مکہ المکرمہ کا ماحول ویسا ہی تھا جیسا کہ ان نوجوانوں کا ماحول تھا دقیانوس کے زمانے میں۔ تو اس سورت کے نازل ہونے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو کافی تسلی ہوئی اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، اور وہ اس بات کو انہوں نے یقینی جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ ایمان والے کی مدد فرمائیں گے، اگرچہ ابھی امتحان چل رہا ہے۔ تو یہ نوجوانوں کا جو واقعہ تھا وہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایمان کو بڑھانے والا تھا، کہ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو شخص ایمان پر مضبوط رہتا ہے اور ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو جماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ یقینی ہے۔ دوسری ایک بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی وقت کیوں جگایا؟ اللہ تو قادر مطلق ہے۔ تو یہ جو بادشاہ تھا، جو مسیح بادشاہ تھا، جس کا نام تھیوڈیریس، یہ نام اس بادشاہ کا آتا ہے۔ تو یہ جو بادشاہ تھا وہ مسیحی دین والا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہر انسان کو مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور آخرت میں اس کو حساب کتاب دینا ہے۔ تو اسی وقت جس وقت یہ لوگ زندہ ہوئے اور یہ لوگ جاگے، اس وقت اس بادشاہ کے زمانے میں، اس بادشاہ کی مملکت میں ایک پادری تھا۔ اس پادری نے لوگوں کو اس بات پر ابھارا کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ گویا کہ اس نے لوگوں کو ایک غلط عقیدے پر اس کی دعوت چلائی، اور چونکہ وہ پادری تھا جس کی وجہ سے لوگ بھی اس کی باتوں سے متاثر ہوتے تھے، اور بادشاہ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے کے سارے لوگ اس کے عقیدے کے حامی ہو جاوے اور اصل دین سے بھٹک جاوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے زمانے میں ان چند نوجوانوں کو جگا کر اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ اللہ جو ان نوجوانوں کو 300 سال
سلانے پر قادر ہے اور سلانے کے بعد اٹھانے پر قادر ہے، جگانے پر قادر ہے، تو کیا وہ اللہ ایک انسان کے بالکل نیست و نابود ہو جانے کے بعد اس کو واپس زندہ کرنے کے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل چیز ہے؟ تو یہی عقیدہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، اور اس وقت سارے لوگوں نے دیکھ لیا اور فوراً انہوں نے اپنے اس غلط عقیدے سے توبہ کر لی اور واپس انہوں نے اپنا ایمان اس بات پر جما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے بعد واپس زندہ کرے گا۔ دوسرا، ہمیں اس قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ یہ نوجوان تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نوجوان جب جوان ہوتا ہے نا تو اس کے اندر ایمان اور صحیح عقیدے کو قبول کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب انسان ایک عمر اس کی بوڑھی ہو جاتی ہے، ایک بوڑھا ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد ایک عقیدے اور ایمان کے متعلق جو باتیں ہیں اگر وہ پہلے سے اس پر جمع ہوا نہیں ہے تو اس پر اس کو جمنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ اپنے پرانے عقائد پر باقی رہتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے ہجرت کے وقت، وہ اکثر بلکہ سارے کے سارے صحابہ نوجوان تھے، سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ آپ کے داڑھی کے کچھ بال سفید ہو چکے تھے۔ دوسری بات، اس سبق سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ اہل ایمان کو ہمیشہ اپنے ایمان کے اظہار کا اپنے ایمان کا اظہار کرنا چاہیے، چاہے کیسی بھی طاقت کیوں نہ ہو، ہمارے سامنے کیسا ہی ظالم اور سخت بادشاہ کیوں نہ ہو، ہمیں اپنے ایمان سے ہرگز سودا نہیں کرنا چاہیے۔ کئی واقعات ایسے ہیں کہ بالکل بے سر و سامان اور بالکل اب کچھ بھی اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو مدنی زندگی میں خطوط لے کر بادشاہوں کے پاس بھیجا، اور وہ جو بادشاہ بڑے ظالم اور بڑے طاقتور تھے، ان کے محل میں جا کر ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بالکل بے خوف ہو کر ان کو ایمان کی دعوت دی، حالانکہ اس وقت ان کے پاس اللہ کے سوا کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اپنے ایمان کے بلبوتے پر ایمان کی طاقت سے وہ جبروت اور ظالم بادشاہ سے بالکل نہیں گھبرائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام ان کو پہنچا کر رہے۔ تیسری بات کہ مشرک اور غیر اللہ کی جو پرستش ہے، جو عبادت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کسی بھی طریقے سے ان کی عبادت اور ان کی جو رسوم و رواجات ہے، اس کا کسی طرح کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، اور جس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے وہ چیز کو چھوڑنا واجب ہے۔ لہذا ہر وہ چیز جو ایمان کے منافی ہے، ایمان کے خلاف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے منہ موڑنے والی ہے، حالانکہ کبھی کبھی ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے اور ہم ایسی چیزیں کر لیتے ہیں، تو یہ چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بالکل بچانا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں کس وقت کس مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہم پر ایک عذاب آ جائے اور ہمارا ایمان سلب ہو جائے۔ اس لیے اپنے دل کو ہمیشہ اس بات پر آمادہ رکھنا چاہیے اور اپنے دل کو ہمیشہ اس بات کی تلقین کرنی چاہیے کہ کرنے دھرنے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اسی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان نوجوانوں نے کہب کی پناہ لی، کہب کے معنی غار کی پناہ لی، پھر انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی عطا فرما۔ پھر ہم نے ان کے کانوں پر کہب میں یعنی غار میں پردے ڈال دیے چند سالوں تک۔ یہاں ذکر کیا ہے کہ ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے، اس لیے کہ انسان جب سوتا ہے تو سوتے وقت وہ اپنے آنکھیں اور اپنا منہ تو بند کر لیتا ہے، لیکن کچھ مدت تک اس کے کان کھلے رہتے ہیں۔ لہذا جب انسان ابھی بھی سویا ہوا ہوتا ہے اور کچھ آواز ہوتی ہے تو فوراً جاگ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ ہم نے ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے، اس کا مطلب ہے کہ وہ گہری نیند سو گئے،
جب انسان ایک مدت ایک کچھ وقت تک سوتا رہتا ہے تو اس کے کان بھی بند ہو جاتے ہیں، پھر کوئی آواز جو ہے وہ اس کے نیند کو مؤثر نہیں کرتی ہے۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، لنعلم، تاکہ ہم جان لے گئے، ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، کہ دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت زیادہ جاننے والی، یاد رکھنے والی ہے اس مدت کو جو وہ ٹھہرے ہیں۔ اب یہاں دو جماعت سے کون سی جماعت مراد ہے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ جب سوئے اور سو کر اٹھے تو انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ابھی سوئے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم کافی وقت سے سوئے ہیں، تو یہ دو جماعت ہو سکتی ہے۔ اور دوسری قول یہ ہے، دوسری بات یہ لکھی ہوئی ہے تفسیر میں کہ جب وہ آدمی سکہ لے کر بازار میں گیا تو وہ سب جو جمع ہو گئے تو وہ لوگوں میں سے دو ٹیمیں ہو گئی، دو جماعت ہو گئی۔ ایک لوگ یوں کہہ رہے تھے کہ یہ سکہ جو ہے اتنے سال پرانا ہے، دوسرے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ سکہ جو ہے اتنا سال پرانا ہے، اور یہ جو دوسری بات ہے وہ زیادہ واضح ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کے سامنے ان کا واقعہ بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ ابھی تک تو اصحاب کہف کا جو واقعہ تھا وہ اجمالی طور پر بیان کیا گیا تھا، اب جو ہے اس کو تفصیلاً بیان کرتے ہیں۔ انہم فدیۃ، کہ بے شک وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کو زیادہ کیا ہدایت کے اعتبار سے، وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اس قوم، جب وہ لوگ کھڑے ہوئے، یعنی جب بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے، وقالوا، پھر انہوں نے کہا، یعنی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے کہا، ربنا رب السماوات والارض، کہ ہمارا رب تو آسمان اور زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، کہ ہم اس کو چھوڑ کر کسی کی ہرگز عبادت نہیں کریں گے، لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارے یہ بات، ہمارا یہ کرنا بالکل بے عقل کام ہوگا، بغیر عقل والا کام ہوگا اگر ہم نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کی۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، یہ ہمارے قوم ہیں جنہوں نے اس کو چھوڑ کر معبود بنا لیا ہے، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں یہ لوگ اس بات پر واضح دلیل لے کر نہیں آتے؟ اگر یہ لوگ بت پرستی میں سچے ہیں تو ان کے پاس کوئی واضح دلیل ہونی چاہیے، تو کیوں لوگ یہ واضح دلیل لے کر نہیں آتے ہیں؟ جب یہ لوگ واضح دلیل لے کر نہیں آتے تو ان کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا، لہذا فمن اظلم، اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا، ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم نے ان کو اور ان لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں الگ کر دیا ہے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو تم غار کی طرف پناہ لو، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کو پھیلا دے گا، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور وہ تمہارے لیے تمہارے معاملے میں آسانی اور نرمی کا معاملہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سے